بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گریڈ 9۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے 1962 کے آئین کی خصوصیات۔ سوال ہے 1962 کے آئین کی نمایاں خصوصیات لکھیں۔ آپ نے جیسے کہ پڑھا تھا کہ اس سے پہلے جو آئین تھا وہ آئین منسوخ کر دیا گیا، صدر جنرل ایوب خان نے اس آئین کو منسوخ کر دیا اور نیا آئین جو ہے اس کے لیے ایک دستوری کمیشن قائم کیا گیا اور کمیشن نے اپنی سفارشات 1961 میں صدر کو پیش کی۔ صدر نے ان سفارشات میں اپنی مرضی کی ترامیم کے بعد پاکستان کے لیے ایک نیا آئین تیار کیا جسے 8 جون 1962 میں نافذ کیا گیا۔ آپ نے اس آئین کے نفاذ کی ڈیٹ یاد رکھنی ہے کہ یہ آئین جو ہے وہ 8 جون 1962 کو نافذ کیا گیا۔ اب ہم اس آئین کی خصوصیات پڑھیں گے۔ 1962 کا جو آئین ہے اس کی کتنی خصوصیات ہیں ہم ان کے بارے میں بات کریں گے۔ 1962 کے آئین کی پہلی خصوصیت جو ہے وہ ہے کہ یہ آئین تحریری نوعیت کا تھا۔ آپ کو اپنی بک میں پوائنٹس میں یہ چیز ملے گی، تو آپ جیسے میں نے یہاں پر جن ورڈز کو انڈر لائن کیا ہے، انڈر لائن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انہی ورڈز کی آپ نے ہیڈنگز بنانی ہے۔ آپ نے اس کوسچن کا آنسر ہیڈنگز کے ساتھ کرنا ہے۔ پہلی ہیڈنگ آپ نے ڈالنی ہے تحریری آئین۔ 1962 کا آئین تحریری تھا جو کہ 250 دفعات اور 5 گوشواروں پر مشتمل تھا۔ کہ اس میں جو دفعات تھیں، جو جیسے دفعہ لگاتے ہیں تو وہ دفعات 250 تھیں اور 5 گوشوارے تھے۔ سیکنڈ ہے اس کی ہیڈنگ، اس کی خصوصیت وفاقی نوعیت کا آئین۔ 1962 کا آئین وفاقی نوعیت کا تھا، یعنی اس میں دونوں صوبے مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان ان دونوں کو ملا کے ایک وفاق کے انڈر رکھا گیا تھا، تو وہ دونوں صوبے جو ہیں ایک ہی وفاق کے انڈر ہوگا۔ تمام قوانین جو ہے وہ دونوں صوبوں کے لیے لاگو ہوں گے اور جو وفاق قوانین جاری کرے گا، جو آئین وغیرہ بنائے گا، جو قانون سازی کرے گا وہ دونوں صوبوں کے لیے ہوگی۔ اس دستور میں پاکستان کے دونوں حصوں کو برابر نمائندگی دی گئی۔ تھرڈ ہماری ہیڈنگ ہے، تھرڈ خصوصیت صدارتی طرز حکومت۔ 1962 کے آئین کے تحت ملک میں صدارتی طرز حکومت رائج کیا گیا۔ تمام اختیارات کا منبع صدر کو بنایا گیا، یعنی کہ جتنے بھی اختیارات تھے وہ تمام کے تمام صدر کو حاصل تھے۔ ہماری فورتھ ہیڈنگ ہوگی اسلامی دفعات۔ اس ہیڈنگ میں آپ نے لکھنا ہے کہ 1962 کے دستور میں کئی اسلامی دفعات شامل کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، یعنی حاکم اعلیٰ حقیقی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اور اس کا عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے استعمال، اور پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان اور ریاست کے سربراہ کا مسلمان ہونا لازمی قرار دیا گیا۔ تو یہ اسلامی دفعات میں آپ نے یہ اس کی چند اسلامی باتیں لکھنی ہیں کہ اپنے مذہب سے ریلیٹڈ کون کون سے قوانین لاگو کیے جائیں گے۔ ہمارا 5th پوائنٹ ہے بنیادی حقوق۔ ہیڈنگ آپ دیں گے بنیادی حقوق۔ عوام کو بہتر زندگی گزارنے اور اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے شہریوں کے بنیادی حقوق دیے جائیں گے، اور یہ حقوق مائنورٹیز اور میجورٹی دونوں کو برابری کی سطح پر دیے جائیں گے۔ ہمارا لاسٹ پوائنٹ ہے قومی زبانیں۔ 1962 کے آئین میں اردو اور بنگالی دونوں کو پاکستان کی قومی زبانیں قرار دیا گیا، کیونکہ پاکستان کے جو 2 حصے تھے، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان، وہاں دونوں زبانیں بولی جاتی تھی۔ مغربی پاکستان میں اردو اور مشرقی پاکستان میں بنگالی بولی جاتی تھی، اس لیے دونوں زبانوں کو ہی پاکستان کی قومی زبانیں قرار دیا گیا۔ یہ تھی 1962 کے آئین کی خصوصیات، اور ان خصوصیات کو آپ نے ہیڈنگز کے ساتھ لکھنا ہے اور نیٹ رجسٹر پر لکھنا ہے، یاد کر کے، زبانی یاد کر کے۔